نصلی علی رسول کریم اما بعد یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح اور سچی بات کہہ سکوں اور سب کام جو اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ کل سے ہم حیا، شرم اور بے حیائی اور فحاشی کے بارے میں اتنا کچھ سن چکے ہیں کہ ابھی تک میرے خیال میں ہم خوب جان چکے ہیں کہ حیا کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے۔ یہ اس کو محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ ہمارے رویوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ جب تک دل میں اس کا ہمارا دل نہیں بدلتے اس وقت تک یہ صرف تقریریں کرنے سے اور سننے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ بہت کافی گمبھیر مسئلہ ہے اور یہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ بہرحال اس میں تعلیم کا بہت اہم ہے، پرورش کا، ماں کی گود میں کہتے ہیں 5 سال کا بچہ جو ہے اس کے ذہنی جو اس کے بن جاتے ہیں ایٹیچیوڈ۔ یہ سائنس کی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ 5 سال بہت اہم ہے ماں کی گود۔ اب اس میں وہ کیا سیکھتے ہیں، ماں اس کو کیا دکھاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، تو وہ سارا، اور اس عرصے میں اس کا آج کل میڈیا بھی بہت سرگرم ہے اور 24 گھنٹے سونے نہیں دیتے بچوں کو بھی۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر لا تو موجود ہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں، کمی بیشی اس میں ہوگی تھوڑی بہت، لیکن انفورسمنٹ بھی اس کا حل نہیں ہے۔ اور انفورسمنٹ ایک ہو سکتی ہے، اس میں کسی حد تک تو ہے، جو پھیلا رہے ہیں اس کو، لیکن وہ بھی آپ دیکھنے والے موجود ہیں، پھیلانے والے بھی موجود ہیں، تو وہاں پر انفورسمنٹ والے بھی وہ ان کا اپنا دال دلیا اس سے انوالو ہیں کہ کمائی ہو رہی ہے، اشتہار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ لکھا تھا اس بارے میں، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 منٹ میں کور کر دوں، گھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا دین حق یعنی دین اسلام، جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام تر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس احکم الحاکمین کا ادا کرتا ہے، جو تمام حکمتوں اور بصیرتوں کا منبع و مرجع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام اور حکم میں حکمت و بصیرت کے موتی پروئے ہوئے ہیں، جسے اہل علم و دانش اور ذی شعور مسلمان تلاش کرنے کے مقتضی ہیں، تاکہ وہ رضائے الہی کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے وہ تمام مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں جو رب العزت فلاح انسانیت کے لیے چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس دنیا میں اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی دونوں میں سرخ روح ہو سکے۔ شیطان اور اس کے چیلوں، جو نسل انسانی کے پکے اور کھلے دشمن ہیں، کہ شرور اور چالوں سے محفوظ رہ سکے۔ رب العالمین نے اپنی بے مثل ذات اور بے کران صفات کے ادراک کے ساتھ ساتھ کائنات اور اس میں موجود مخلوقات کو مسخر کرنے کے لیے انسان کو 2 عظیم نعمتیں عطا کی، یعنی انسانی شعور اور اس کے ساتھ ساتھ الہامی علم، جسے اچھی طرح سمجھانے اور عمل کرنے کے لیے اپنے منتخب اور پسندیدہ بندوں کا ایک لمبا سلسلہ جو ہمارے عظیم ترین رسول اور رحمت للعالمین تک پہنچ کر صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، نہایت مہربان اور رحیم و شفیق ذات ہے، جس کا جتنا بھی شکر کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ما فوق الطبیعات کا فلسفیانہ میدان ہو یا تصوف کی روحانی جستجو یا پھر طبیعیاتی سائنس کا پھیلتا ہوا سمندر، سب کا مقصد حق کی تلاش و جستجو ہے۔ قرآن پاک میں رب العزت اہل علم و دانش کو بار بار دعوت دیتے ہیں کہ کائنات میں اس کی بکھری ہوئی نشانی پر تدبر کریں، تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی خلاق العلیم ہستی ہے۔ دراصل طبیعیاتی سائنس کا سفر کا آغاز اور نہ ختم ہونے والے سلسلے کا براہ راست دولت اسی دعوت قرآنی میں عیاں ہے۔ حکمت ربانی نے نسل انسانی کو جوڑوں میں پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بناتے ہوئے اس دنیا میں اپنا خلیفہ بھی مقرر کیا۔ کیسی شان اور کیسا مقام عطا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔
پیدائش اور افزائش نسل انسانی کے لیے مرد اور عورت کو الگ الگ جسم عطا کیے. جسم کے فرد کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کے ذمے وہ کام سپرد کیے جس سے ہر ایک فرد، خاندان اور معاشرے کی بہترین نشو و نما ہو سکے اور وہ تمام مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں جو رب الکریم فلاح انسانیت کے فروغ کے لیے چاہتے ہیں. اسی حکمت و بصیرت الہیہ کی روشنی میں دیکھیں تو مرد اور عورت کے صدر، پردہ اور شرم و حیا کے لیے مقرر اسلامی دار و حدود، جن کا تذکرہ ہم کل سے سن رہے ہیں، کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ تمام دار و حدود انسانی فلاح و بقا کے لیے رب العزت نے مقرر کی ہے. انہیں خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے ہماری کرنے میں ہی ہماری انفرادی اور اجتماعی فلاح مثمر ہے، دونوں جہانوں میں انشاءاللہ. اب ذرا مختصر جائزہ لیتے ہیں ان اقدار حدود کی حقانیت و بصیرت کو سمجھنے کے لیے سائنسی اور سوشل تحقیقاتی کاوشیں جو مکمل تائید کرتی ہیں ان تمام اسلامی اقدار حدود اور اس حکمت الہیہ کی جو ان حدود اقدار کے پیچھے کار فرما رہی ہے. یہاں یہ عمل بھی قابل غور ہے. یہ تمام تحقیقاتی کام امریکہ اور یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں میں موجود اداروں نے سر انجام دیا ہے. مندرجہ ذیل اس تحقیق کے نتیجے میں حاصل کردہ نتائج قابل غور ہے. مغربی معاشرے میں بے پردگی اور مرد و عورت کا آزادانہ ملاپ، عورتوں کا گھریلو ذمہ داریوں جس میں اہم ترین کام بچوں کی پرورش ہے سے کنارہ کشی، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر ہمہ وقت موجود جنسی تعلقات پر مبنی فلمیں اور پروگرام اور ان کی بہتان نے افراد اور معاشرے کے لیے تباہ کن اثرات مقرر کیے ہیں، جن کا ثبوت وہ اعداد و شمار ہیں جن کا تذکرہ کل سے سن رہے ہیں کہ کس طرح طلاقوں کی شرح، بن بیاہی ماؤں کی تعداد، اسقاط حمل وغیرہ میں اضافہ اور سنگل ماں یا باپ والی فیملیوں کی تعداد میں اضافہ اضافہ ہوا ہے. مرد اور عورت کی جسمانی ساخت اور جلد میں قدرتی فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سائنسی تحقیق اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عورت کے چہرے کی جلد اور سر کو ڈھانپا جائے تو اس پر موسمی اثرات نہ ڈھانپا جائے تو اس پر موسمی اثرات بہت مضر ہوتے ہیں. تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ عورت کا چہرہ اس کے جسم میں سب سے زیادہ مردوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے. نوجوان لڑکیوں سے جب محفوظ ترین جگہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں کہا گیا، یہ آسٹریلیا میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اپنے گھر میں ان کا اپنا بیڈ روم، اور 276 لڑکیوں کے اوپر یہ نوجوان 16 سال کی بچیاں تھیں، تو انہوں نے اس ماحول کو اس میں اپنے گھر کا بیڈ روم جو ہے اس کو محفوظ ترین قرار دیا. مخلوط اور غیر مخلوط تدریسی اداروں میں کی گئی تحقیق سے ثابت ہوا کہ غیر مخلوط تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کی پرفارمنس یعنی کارکردگی بہت بہتر رہتی ہے. ان کی توجہ زیادہ تر پڑھائی کی طرف موجود رہتی ہے. اس کے علاوہ ماں باپ دونوں کا باہر کام کرنا بچوں کی نشو و نما اور ذہنی صحت پر مضر اثرات مرتب کرتا ہے. ماں کی گود اور دودھ سے محروم بچے شفقت مادری اور انسانیت کے خمیر سے محروم رہ جاتے ہیں. ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ گوہر رکھے ہیں جو کسی اور دودھ میں نہیں. وقت کیا میرا ختم ہو گیا، لیکن تجاویز وہ بعد میں انشاءاللہ آخری اجلاس میں پیش کریں گے. جزاک اللہ. قابل اور اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو جج کروں کہ ان میں سے سب سے زیادہ اچھا کون ہے اور بہترین پرفارمنس کس کی ہے، تو میں یہ تو نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ جو یہ بچیاں ہیں، جو ان کا سٹیٹس ہے، اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ کیا، کم از کم مجھے تو بڑی شرم آئی کہ میں تو وہ بھی نہیں کر سکتی. تو اس لیے لیکن بہرحال یہ ایک ڈیوٹی ہے اور اس کو مجھے کرنا ہے. تو جو میرا فوکس تھا وہ اس کے اوپر تھا کہ جو بچی ہے وہ جو بول رہی ہے، کیا اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا بول رہی ہے، جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ اس کو سمجھ بھی رہی ہے، اور جس فلو کے ساتھ اور جس کنوکشن کے ساتھ وہ بول رہی ہے، تو کیا وہ چیز خود تو وہ سمجھتی ہی ہے، کیا وہ دوسروں کو کنوے ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کے پیش نظر میں نے اپنی سی ایفرٹ کی ہے. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ
جو اویلیبل مٹیریل تھا اس کے مطابق میں نے اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. میں سب سے پہلے آپ کو انفارم کروں گی کہ جو تیسرے نمبر پر آنے والی بچی ہے جس نے بہت اچھا پریزنٹ کیا ہے وہ ہے عظیمہ سرور. سیکنڈ نمبر پر اصل میں ٹائی ہے دو بچیوں کے درمیان اور میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ کس کو میں سیکنڈ کہوں اور کس کو میں نہ کہوں, تو اس لیے میں دونوں ہی کے نام لیے دیتی ہوں. یہ یقین ہے کہ جو فیس دینے والے ہیں وہ دونوں کے ساتھ ہی انصاف کرتے تھے. تو اس میں پہلا نمبر تو ہے کرن نثار کا اور دوسری ہے صبا خالد. یہ بچیاں جنہوں نے اردو میں بھی بات کی اور انگریزی میں بھی بات کی, اور ایک بچی ایسی تھی جس نے اردو میں بھی بات کی اور انگریزی میں بھی بات کی. میں نے دونوں میں اس کو نمبر دیے. یہ آپ اس بچی کی لک کہہ لیجیے یا میرا تو اس میں کوئی باعث نہیں ہے, لیکن میری ججمنٹ کے مطابق انگریزی میں بھی اسی نے زیادہ مارکس لیے اور اردو میں بھی, لیکن انگریزی میں اس نے زیادہ مارکس لیے. وہ بچی ہے منا ہے. ویری ویل اسپوکن. انگریزی میں جو اس نے بولا اس میں اس نے زیادہ مارکس لیے ہیں. شی واز سو کنوینسڈ اور وہ اتنی اس سے بول رہی تھی. شی واز ود دی سبجیکٹ. شی نو what she is talking about. She know what she is conveying. تو یہ اتنا زبردست میسج اس نے دیا کہ ورچولی مجھے اپنے آپ سے شرم آ گئی کہ میں کہاں اس ساری زندگی گزار چکی ہوں آلموسٹ, اور اتنی کنوکشن سے شاید میں نہ بات کر سکوں جتنی کنوکشن. تو آپ سب کو بچوں کی بہت بہت مبارکباد. اس کے بعد ڈاکٹر شفقت لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ لنچ سرو کیا جائے گا. آپ پلیز اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے.